برادران اسلام، نماز دین اسلام میں وہ اہم ترین رکن ہے کہ جس کے بارے میں سورہ لقمان جو ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کے حوالے سے لقمان حکیم جو ہے اس کی بات جو ہے اس کو ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کر رہا ہے۔ کافی اس کا ایک بہترین سلیبس ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، لیکن جو ہمارے موضوع سے موسٹ ریلیونٹ بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو ایک بات کر رہا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ دو آیات ہیں۔ پہلی آیت میں مفہوم یہ ہے کہ بیٹا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے تو وہ آسمان کی بلندیوں میں ہے یا زمین کی تہوں میں ہے یا چٹانوں میں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس کا ایک صوفیانہ تفسیر جو یہ ہے کہ بیٹا جس طرح آسمان کی بلندیوں میں اور زمین کی تہوں میں اور چٹانوں کے اندر کوئی چیز رب سے مخفی نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی رب سے مخفی نہیں ہے۔ تو جس طرح وہ ان کو جانتا ہے اسی طریقے سے دلوں کے رازوں کو بھی وہ کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ لہذا بیٹا نیت خالص رکھنا، جس طرح وہاں کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی ہے دل کے اندر بھی بات رب سے مخفی نہیں رہ سکتی ہے، تو بیٹا نیت جو ہے نا وہ خالص رکھنا، کیونکہ اللہ لطیف ہے اور اللہ خبیر ہے، اللہ ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ ایک اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہے۔ دوسری بھی بڑی موسٹ ریلیونٹ تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو روزی اور رزق کے حوالے سے تلقین کر رہا ہے کہ بیٹا تیری روزی جو تیرے مقدر میں ہے نا، وہ چاہے آسمانوں کی بلندیوں پہ ہو یا زمین کی تہوں میں ہو یا چٹانوں کے اندر ہو، جو تیرا مقدر ہے رب تیرے سامنے لے آئے گا۔ لہذا روزی کی فکر نہ کرنا، رب کے ہاں سجدے جو ہے نا ان کی پابندی کرنا۔ جو تیری روزی اور روٹی تیرے رب نے تیرے مقدر میں لکھی ہے نا، وہ تیرے سے جتنی دور ہوگی، چاہے آسمانوں میں ہے، وہ چاہے زمینوں میں ہے، وہ چاہے پہاڑوں اور چٹانوں میں ہے، جو لقمہ تیرا مقدر ہے وہ تیرے سامنے رب لے آئے گا۔ یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ پھر اگلی بات یہ بات سمجھا کہ نا ہم نماز ضائع کیوں کرتے ہیں؟ ہم نماز دوڑ دھوپ میں ہی ضائع کرتے ہیں نا، بھاگم بھاگ لگے ہوئے ہیں ہم، کوئی دفتر کے جو ہے نا جی وہ چکر میں لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور چکر میں اپنی مزدور کاری کے چکر میں لگا ہوا ہے، کوئی کس مطلب عموماً تمام نقطوں کا نا جو مرکزی نقطہ ہے نا وہ یہ پیٹ ہی ہے۔ وہ سرکاری نوکری ہے، وہ پرائیویٹ نوکری ہے، وہ بزنس ہے، وہ ہٹو اور بچوں کا شور ہے، مرکزی نقطہ روٹی ہی ہے۔ تو جب روٹی جو رب نے مقدر کی ہے تو اللہ اس کو تمہارے سامنے لے آئے گا، تو پھر اس رب کے سامنے جھکنا چاہیے نا، جو رب اس چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اسی لیے یہ بات کرنے کے بعد لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو اگلی بات کی ہے وہ یہ کیا، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز جو ہے وہ قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ اچھا، آپ اور میں ہم سب صاحب اولاد ہیں، اور اولاد کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح آپ نے کیاریاں بنائی ہوئی ہیں نا، یا گاؤں دیہاتوں میں آپ نے کھلی زمینوں میں باغ لگائے ہوئے ہیں،
اور آپ بوٹا لگاتے ہیں، پھر اس کی گوڈی کرتے ہیں، پھر اس کو کھاد ڈالتے ہیں، پھر اس کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، پھر وہ پھل دینے پہ آتا ہے تو آپ اس کی مزید جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کئی جگہوں پہ ہم اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں وہ پھلدار بوٹے کے اوپر ہم جال پھینک دیتے ہیں تاکہ کوئی وہ چڑی پکھنو جو ہے وہ اس پھل کو ضائع نہ کرے۔ تو پھر جب وہ پھل دینے پہ آتا ہے اور پھل دیتا ہے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو آپ کی اولاد ہے یہ وہ بوٹے ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں، ان کی گوڈی بھی آپ نے کرنی ہے، ان کو کھاد بھی آپ نے ڈالنی ہے، ان کی کانٹ چھانٹ بھی یعنی تہذیب و تمدن اور اخلاقیات بھی آپ نے کرنی ہے۔ اور یہ جب آپ کے سامنے مسلح پہ کھڑے ہوں گے نا تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ پہ مہربانی کی ہے کہ وہ بوٹا جس بوٹے کو آپ نے لگایا تھا وہ آج پھل دینے کے قابل ہوا ہے اور پھل دے رہا ہے۔ اور آپ کے سامنے جب آپ کا بیٹا اللہ اکبر اپنے رب کے سامنے کرے گا آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ تو دنیا کا مال ہے نا، آپ جاتے ہیں تو اپنے باغ میں تھوڑا سا کھڑے ہو کر کے نا تو آپ کہتے ہیں یار جو بوٹے میں نے لگائے تھے نا یہ اب پھل دینے پہ آ گئے ہیں، اور آپ اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ جو آپ کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آپ کی بہترین انویسٹمنٹ ہے وہ جو آپ کا باغ اور باغیچہ ہے وہ آپ کی اولاد ہے، اس لیے اس کی کانٹ چھانٹ بھی کریں، اس کو جو ہے اخلاقیات ہیں وہ بھی سکھائیں، اور اس کو رب کے حضور سجدہ جو ہے سجدہ ریزی اس کا بھی حکم دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔